تم سارا دن کرتی ہی کیا ہو؟ یہ جملہ اکثر ان عورتوں کو سننے کو ملتا ہے جو اپنی ساری زندگی اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے قربان کر دیتی ہیں۔ وہ مائیں جو سارا سارا دن بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اپنا سکون تک بھول جاتی ہیں، اور وہ بیویاں جو ہر صبح سب کے ناشتے سے پہلے اٹھ جاتی ہیں اور ہر رات سب کے سونے کے بعد سوتی ہیں۔ اگر آپ بھی ایک ایسی عورت ہیں تو آج کی یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ یہ صرف ایک شکایت نہیں بلکہ اس سوال کا جواب ہے جو صدیوں سے ہاؤس وائف سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم سارا دن کرتی ہی کیا ہو؟ اب دیکھتے ہیں کہ ہاؤس وائف کا دن ہوتا کیسا ہے۔ وہ کیا کرتی ہے کہ صبح فجر سے پہلے اٹھتی ہے، گھر والوں کے کپڑے، ناشتہ، بچوں کا لنچ، شوہر کے دفتر کی تیاری، سب کچھ وقت پر، بغیر کسی تاخیر کے سب کچھ اویلیبل کرتی ہے، ہر کسی کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ جیسے ہی گھر خالی ہوتا ہے، سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ جا چکے ہوتے ہیں تو کچھ سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور ساتھ ہی جھاڑو، برتن، کپڑے، کھانے کی تیاری کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو اگلی فکر ستانے لگتی ہے کہ بچوں کے آنے سے پہلے پہلے سارے کام کمپلیٹ ہو جائیں، کھانا تیار ہو جائے، ان کے کپڑے تیار ہو جائیں، یعنی کہ ہر چیز کا دھیان، ہر فرد کی پسند ناپسند، ہر کام کی باریکی، سب کچھ عورت کے کندھوں پر ہوتا ہے، اور اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتی۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک ہاؤس وائف دن میں 13 سے 15 گھنٹے کام کرتی ہے، جس میں اسے نہ تو کوئی چھٹی ملتی ہے، نہ کوئی تنخواہ ملتی ہے، اور نہ ہی کوئی تعریف کا کوئی جملہ، اور نہ ہی آرام۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماں جو ہے دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو تھک کر بیٹھی تو بیٹے نے کہا، امی آپ تو گھر میں ہی رہتی ہیں، پھر آپ کیسے تھک جاتی ہیں؟ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں گھر میں رہتی ہوں اسی لیے سب کی ذمہ داری صرف میری ہے۔ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں ہاؤس وائف کی محنت؟ ہمارے معاشرے میں صرف وہی کام شمار کیا جاتا ہے جس سے پیسے کمائے جائیں۔ گھر کا کام جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کو کوئی عزت ہی نہیں دیتا، سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی کام ہے۔ جیسے جذباتی محنت، بچوں کی تربیت، گھر کا سکون، یہ سب جو ہے انمول کام ہے جنہیں نہ تو کوئی گنتا ہے اور نہ ہی کوئی مانتا ہے۔ ساس، شوہر، رشتہ دار سب صرف یہی ایک جملہ دہراتے نظر آتے ہیں کہ تم نے آج کیا ہی کیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ محنت سے سخت ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے گھریلو کام کی شدت سے متعلق شکایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو ان سب سے بہتر ہو؟ اور پھر تسبیح فاطمہ سکھائی تاکہ وہ روحانی طاقت سے اپنے دل کو سکون دے۔ اور اسی لیے ہمیں بھی اپنا تعلق جو ہے اللہ پاک کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ پاک کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں ایک تربیت کرنے کے لیے ایک نسل دی ہے۔ ہم اس نسل کو سنواریں، اس گھر کو سنواریں، اس کی اچھی تربیت کریں بچوں کی، تاکہ کل کو وہ معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکیں۔ ہمیں ان لوگوں کے باتوں کو اثر اپنے دل پر بالکل بھی نہیں لینا۔ یہ لوگ جو بھی کہتے ہیں کہ تم نے آج کیا ہی کیا ہے، جسٹ مسکرائیں اور اپنے دن کا آغاز بھرپور طریقے سے کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہاؤس وائف جو ہے کیسے پروڈکٹیو بھی رہے اور خود کے لیے وقت بھی نکالے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ دن کا پلان کریں، لکھیں کہ آج مجھے کون کون سے کام کرنے ہیں، کون سا کام جو ہے وہ کتنے منٹ کا ہے، اور وہ کون کون سے ضروری کام ہیں، اور کون سے ایسے کام ہیں اگر نہ بھی ہوں تو وہ آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ اگر آپ پلان نہیں کریں گے تو آپ کے جو بہت سے ضروری کام ہیں وہ رہ جائیں گے، اور جو فالتو کے چھوٹے موٹے کام ہوں گے جو بہت ضروری بھی نہیں ہوں گے، جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تو وہ پھر رہ جاتے ہیں، اور پھر مینٹلی ڈسٹربنس الگ، گھر الگ ڈسٹرب، اور بچے الگ پریشان، اور آپ سب سے بڑی بات کہ آپ اپنے لیے ٹائم بالکل بھی نہیں نکال پائیں گی، کیونکہ جب آپ غیر ضروری کام کر کے تھک جائیں گی تب آپ کو یاد آئے گا کہ مجھے تو وہ کام فلاں کام کرنا تھا جو بہت ضروری تھا۔ تو پھر آپ تھکن کے باوجود، ٹائم نہ ہونے کے باوجود بھی کوشش کرتی ہیں کہ وہ کام آج لازمی تھا تو میں وہ کر لوں، تو پھر اس طرح سے آپ خود کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتی۔ اس لیے دن کا پلان ضرور کریں،
ضرور پلاننگ کریں کہ آج مجھے کیا کیا کام کرنا ہے، کاموں کو تقسیم کریں اور خود کے لیے 30 منٹ کا وقت ضرور اس میں رکھیں۔ خود سے محبت کریں، تھکن کے بعد خود کو چائے کا ایک کپ پیش کریں، پسند کی کتاب پڑھیں یا سادہ سا سکون والا لمحہ خود کو ضرور دیں۔ کچھ گھریلو کام آسان بنانے کے لیے نا چھوٹے چھوٹے آلات کا استعمال ضرور کریں، جیسے کچن میں آپ جو ہے نا چوپر وغیرہ لہسن ادرک پیاز چاپ کرنے کے لیے ضرور رکھیں، پیاز کو چاپ کرنے کے لیے ضرور رکھیں۔ اور اسی طرح سے ڈش واشر اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں تو وہ کریں، اور مشین آٹومیٹک واشنگ مشین لیں تاکہ آپ کا کام جو ہے نا وہ کم ہو سکے۔ ہم لوگ جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ نہیں یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ پاکستان میں ورک نہیں کرتی اور یہ ایسا ہو جائے گا۔ حالانکہ ہم ارینج کر بھی سکتے ہوتے ہیں نا، لیکن ہمارے پاس اس طرح کی فالتو جو ہے نا آرگیومنٹس بہت ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں یہ چیز نہیں کام کرے گی اور ہمارے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے اور نقصان بھی ہر چیز کا ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن جتنا زیادہ آپ فائدہ اٹھا سکتی ہیں نا اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے انسٹرومنٹ ضرور اپنے نا کچن میں رکھیں، اور ایک دن میں سب کچھ کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ ہر دن جو ہے نا ایک مقصد طے کریں تاکہ جو آپ کا بوجھ ہے نا وہ آپ پر کم ہو۔ یعنی کہ جب بھی آپ ٹو ڈو لسٹ بنائیں نا، اپنے دن کی روٹین بنائیں، پلان کریں، تو کاموں کو اس طرح سے ڈیوائڈ کریں کہ اتنے زیادہ کام نہ لکھ لیں کہ آپ وہ کر ہی نہ پائیں ایک دن میں۔ تو اس لیے یعنی کہ ایک دن میں ایک ہی ایسا کام کریں، ایکسٹرا کام جو آپ آرام سے آسانی سے کر سکیں۔ اگر آپ بہت زیادہ کام اپنی ٹو ڈو لسٹ میں بنا لیں گی نا اور نہیں اس کو کر پائیں گی ایک دن میں، تو پھر آپ کے ذہن پہ نا ایک سٹریس ہوگا کہ میں تو اپنی جو کام میں نے سوچے تھے نا وہ تو میں کر ہی نہیں پائی اور کر ہی نہیں سکتی ہوں، میں بنا ہی نہیں سکتی ہوں ٹو ڈو لسٹ، تو پھر آپ آئندہ بنانا ہی چھوڑ دیں گی۔ تو اس لیے ریئلسٹک بنائیں، اپنے آپ کو انسان سمجھ کر بنائیں، اور جتنا آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے حساب سے، اپنے کام کے حساب سے، جو آپ کا برڈن ہے نا اس کے حساب سے کام کو مینج کریں۔ یہ نہیں کہ بہت زیادہ کام لکھ لیے اور پھر بعد میں کیے ہی نہ جائیں، اور اپنے لیے 30 منٹ کا وقت ضرور اس میں رکھیں آپ اپنے لیے۔ جس دن آپ نے خود کے لیے 15 منٹ نکالیے نا وہ دن آپ کا ہوگا۔ ایک خوش ماں جو ہے نا، ہیپی موم، ایک پرسکون بیوی اور ایک مطمئن عورت ہی ایک اچھا گھر بنا سکتی ہے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں گی، خود سے محبت کریں گی اور اپنا خیال رکھیں گی۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ گھر کے لوگوں کو ہاؤس وائف کی محنت کا احساس کیسے دلایا جائے۔ اب نو ڈاؤٹ آپ سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ بچوں پہ غصہ کرنے لگیں یا شکوے شکایتیں کرنے لگیں ہر کسی سے۔ محبت سے بات کریں، غصہ یا شکوہ کرنے کی بجائے نا محبت سے بتائیں کہ آپ کا دن کیسا گزرا، اور اپنے دن کا جو حال ہے نا وہ شیئر کریں، شوہر یا بچوں کو بتائیں کہ آپ نے کیا کچھ کیا، آج آپ نے کیا کیا کیا۔ شکوہ یا شکایت کے انداز میں نہیں، ویسے ہی بچوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے دن کا حال کہ آج میں نے یہ کیا، آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا کیا، آپ کا دن کیسا گزرا، آپ کہاں کہاں گئے، اور آپ نے آج اسکول میں کیا کیا۔ یعنی کہ ہر کسی کے ساتھ نا آپ ان سے ان کا دل کا حال پوچھیں اور اپنا خود بھی شیئر کریں کہ میں نے آج یہ کام کیے، تاکہ انہیں بھی شعور ملے، اور بچوں کو بھی شامل کریں، بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام سکھائیں تاکہ وہ آپ کی محنت کو سراہیں، آپ کی عزت کریں، اور ان کو پتہ چلے کہ کام کیسے کیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کی ہیلپ بھی ہو جائے گی اور بچوں میں بھی اچھی عادتیں ڈیولپ ہوں گی۔ نیکسٹ ٹائم میں کسی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے ٹو ڈو لسٹ اور جو ہے نا پلاننگ ڈے کی اور بچوں کی جو ڈیوٹی لسٹ ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کس طرح سے اپنی لسٹیں جو ہے نا فہرستیں دن کی بنا سکتے ہیں، ڈفرینٹ جو ہم اپنی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بچوں کے لیے بھی نا ایک ڈیوٹی لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور ویکلی وہ چینج میں کرتی ہوں کہ ہر بچے کا کام جو ہے نا وہ میں چینج کرتی ہوں کہ آج اس ویک میں اگر ایک بچے نے یہ کام کیا ہے تو نیکسٹ ویک میں وہ کام دوسرے بچے کو دیتی ہوں، اور ان کو ساتھ بٹھا کے وہ بناتی ہوں، اور وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اور خود کو اہم سمجھیں، سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ خود کو، جب تک خود کو آپ اہم نہیں سمجھیں گی نا، آپ اگر خود اپنی محنت کو ہی معمولی سمجھیں گی نا کہ آج تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میرا دن تو فضول گیا، تو پھر دوسرا بھی اسی طرح کرے گا، وہ بھی یہی سوچے گا کہ یہ تو فارغ ہے، فضول ہے، یہ تو کچھ کرتی نہیں ہے سارا دن۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ خود کو اہمیت دیں۔
ہر دن جو ہے نا ایک نیا موقع ہے خود کو بہتر بنانے کا. حوصلہ، امید اور نئی صبح کا آغاز اچھے انداز سے کریں. ہر روز ایک نیا موقع ہوتا ہے ہمارے اپنے لیے. ہم خود کو بہتر بنا سکتے ہیں، خود سے محبت کرنا سیکھ سکتے ہیں اور اپنے خاندان کو سنوار سکتے ہیں. اگر دنیا آپ کی قدر نہیں کرتی نا تو آپ بے فکر ہو جائیں اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کا ہر کام، ہر تھکن، ہر قربانی، اور اللہ پاک صلات دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ پہ ڈالی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر اس قابل سمجھا تو آپ کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا جو کہ لوگ ترس رہے ہیں. آپ کو گھر دیا، آپ کو شوہر، عزت، سب کچھ دیا، تو آپ اللہ پاک کے لیے سب کچھ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے تو آپ کو یہ کرنا ہی ہے اور اس کو خوشی سے کریں. کوئی اس کی قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا. دیکھیں بہت سی عورتوں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ یا گھر والے ایسے کہتے ہیں. لوگ کہنے کی لوگوں کی عادت ہوتی ہے. نظر سب کو آتا ہوتا ہے کہ گھر میں اور کون ہے آپ کے علاوہ جو گھر کو مینیج کر رہا ہے، آپ ہی ہیں نا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی تعریف کے محتاج ہیں، کہ آپ کو لوگوں کی تعریف کے محتاج بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پورے اعتماد رہنا چاہیے کہ میں اس گھر کو سنوار رہی ہوں اور یہ گھر خوبصورت یا جنت میری ہی وجہ سے بن سکتا ہے، میرے اچھے لہجے کی وجہ سے، میرے کام کرنے کی وجہ سے، یا جو بھی میں اپنے فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر کے باقی افراد کے لیے کر رہی ہوں نا، یہ سب میری وجہ سے ہے. آپ اپنے آپ میں مطمئن رہیں اور پورا اعتماد. جب تک آپ خود اسٹرانگ نہیں ہوں گی نا، آپ لوگوں کی طرف دیکھتی رہیں گی کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تم سارا دن کرتی کیا ہو، یا تم یہ کام ڈھنگ سے نہیں کرتی ہو. جو کچھ بھی کوئی کہتا ہے نا اس کو کہنے دیں. اپنے آپ کو مضبوط کریں، خود اپنی قدر کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو اہمیت دیں، خوش رہنا سیکھیں. تو آپ کو کوئی دنیا کی کوئی بات، کوئی کسی کی کوئی تلخ بات بھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی. عورت کے قدموں تلے نا جنت ہے. یہ صرف ماں کے لیے نہیں ہے، ایک محنتی بیوی، بہن اور بیٹی کے لیے بھی ہے جو اپنے گھر کو سنوارتی ہے، جو اپنے گھر کے لیے محنت کرتی ہے سارا دن. وہ اس کے قدموں تلے جنت ہی ہے، وہ جنت ہی خرید رہی ہے اپنے لیے. اچھا، یہاں پہ نا میں انسٹنٹ تلبینہ بنا رہی ہوں، اور یہ انسٹنٹ تلبینہ پاؤڈر کی ریسیپی جو ہے نا کل کی ویڈیو میں نے شیئر کی ہے. اس کو جا کے ضرور دیکھیے گا. اور اس پاؤڈر کو صرف آپ نے دودھ میں مکس کرنا ہے. 1 پاؤ دودھ میں 1.5 چمچ مکس کر کے آپ نے بس دودھ کو بوائل دینا ہے. 2 بوائل آنے تک آپ نے اس کو پکانا ہے. اور یہ بہت مزیدار تیار ہے، اور ہوم میکرز کے لیے، پڑھنے والے بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ہر کسی کے لیے یہ بہت ہیلدی ہے. اور آپ اس کو اگر صبح آپ لیں گی نا تو آپ کا دن بڑا اچھا رہے گا، انرجیٹک رہے گا. اور اگر آپ رات کو سونے سے پہلے لیتی ہیں تو آپ کو نیند بہت اچھی آئے گی اور آپ پرسکون رہیں گی. اور اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ یہی سوچتی رہیں گی نا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ میری قدر نہیں کرتے، یا وہ مجھے بس کہتے ہیں کہ تم سارا دن کرتی کیا ہو، تو آپ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ایشیا میں نا جو مردوں کو یہ بات سکھائی ہی نہیں جاتی کہ عورت کے جذبات کی قدر کیسے کرنی ہے، یا عورت کے جذبات کو سمجھنا کیسے ہے، عورت کو خوش کیسے رکھنا ہے. اور وہ ان کو اپنے جذبات کا بھی جو ہے نا بتانا ہی نہیں آتا. وہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، یا آپ ان کے لیے، ان کے دل میں آپ کا کیا مقام ہے. تو آپ اگر ان کے دل میں ہیں تو آپ ان کے گھر میں ہیں. یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں اور خوش رہیں، خود کو مضبوط بنائیں. ایک وقت آئے گا کہ وہ خود آپ کو کہیں گے کہ ہاں میرا گھر تمہاری ہی وجہ سے پرسکون ہے، اور میرے گھر کی جو رونق ہے نا وہ تم ہی سے ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیں. اور امریکہ کی ایک ریسرچ کے مطابق اگر ایک ہاؤس وائف کو ہر گھریلو کام کی تنخواہ دی جائے نا تو سالانہ اس کی آمدن تقریباً $1,20,000 بنتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی تعریف کے اور بغیر کسی کی ہیلپ کے یہ سب کچھ کر رہی ہیں، تو اللہ پاک آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا. اور آپ سارا دن برتن ہی نہیں دھوتی، نہ ہی آپ صرف کپڑے دھوتی ہیں، نہ ہی صرف آپ کھانا بناتی ہیں. آپ ایک نسل کو پروان چڑھا رہی ہیں جس کی ذمہ داری اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، یہ اس دنیا نے نہیں دی. آپ اللہ پاک پہ یقین رکھیں. ایک خاندان کو جڑ سے سنوار رہی ہیں، اس کی نسل کو پروان چڑھا رہی ہیں، اس کو سنوار رہی ہیں. اور آپ کے بغیر جو یہ گھر ہے نا صرف ایک مکان ہے. اس لیے خود کو معمولی کبھی مت سمجھیں، کیونکہ آپ غیر معمولی ہیں.
اگر آپ کو دنیا کم سمجھے تو اپنے رب سے جڑ جائیں، کیونکہ وہی تمہاری اصل پہچان دے گا۔ اسی نے آپ کو یہ ساری ذمہ داریاں دی ہیں، آپ کو یہ خوبصورت رشتے عطا کیے ہیں۔ سب کچھ اللہ پاک پہ چھوڑ دیں اور اپنے دل سے کریں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ کریں، لیکن اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں، اپنے آپ کو اہم ضرور سمجھیں، معمولی مت سمجھیں۔ لوگوں کی معمولی باتوں کی وجہ سے خود کو ڈیگریڈ مت کریں۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔